دا لو میرج ایکچولی. سو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ لو میرج ارینج میرج، کیونکہ دیکھیں یہ شادی کا بہت بڑا حسل ہوتا ہے. ایک ہمارا مائنڈ سیٹ کریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں لو میرج ہی کرنی ہے، یا کسی بندے کا مائنڈ سیٹ ہی کریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ مجھے ارینج میرج ہی کرنی ہے. سو وٹ ون شوڈ ڈو ایکچولی، کیا کریں؟ اور اسپیشلی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے علی بھائی، جو ہمیں کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں کہ مجھے اسی سے ہی کرنی ہے، مطلب کہ موو آن نہیں ہوتے، ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نہیں ہو رہا، اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو یو شوڈ موو آن ریدر دین کہ آپ اسٹک ہو جاتے ہو. آئی ہیو آبزرو سو مینی کیسز جس میں یا لڑکیاں یا لڑکے ان کی ایجز گزر چکی ہیں جسٹ ٹو ویٹ فار سم ون، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے. وہ ویٹ بھی کرواتا ہے بندہ، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، آگے بچے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا پھر بھی ویٹ سین ہے کہ میں دوسری وائف بننے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ جی. عقل کا بھوت ہوتا ہے. تو علی بھائی اس پہ ذرا اگر آپ پلیز تھوڑا سا بتائیں کہ لو میرج، اور میں تھوڑا سا اس میں کیس ڈسکس کر دوں کہ میرا ایک ریسنٹ کیس تھا جس میں دے ہیڈ اے لو میرج. ٹھیک ہے، دے ہیڈ اے لو میرج. ناؤ دا پرسن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لو میرج کے خلاف ہوں، بالکل یہ بات نہیں میں کہہ رہا، لیکن وہی آپ والی بات کہ اگر آپ نے صرف لڑکی کو ہی دیکھا ہے نا اور آپ نے خاندان کو نہیں دیکھا. ناؤ لٹرلی the guy was begging to me کہ just tell me the strategy کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے کیسے. literally he was begging me the strategy. اور میں نے کہا تھا آپ نے چوائس خود کی ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، تو اب آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو لے کے چلو ریدر دین کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. تو علی بھائی وہ اٹریکشن، وہ جو اٹریکشن فیز ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ضرور کریں کہ کیا اس میں کتنی ریئلٹی ہے، اور لو میرج کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، موو آن کرنا چاہیے کہ اسٹک رہنا چاہیے جی ٹھیک ہے 10 سال ویٹ کرتے ہیں. دیکھیں، پہلی تو بات، لو بیفور میرج ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. لیکن یہ لو وہ والا لو ہے جو رائٹ ریزنز کی وجہ سے ہو، جیسے حضرت خدیجہ نے پسند کیا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ کہ خود پرپوز نہیں کیا، کسی کے تھرو کروایا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوالٹیز آپ کو بہت پسند آ جائیں اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آ جائے اللہ کی طرف سے، لیکن جو اصل محبت ہے وہ شادی کے بعد اللہ ڈالتے ہیں. تو قرآن میں سورہ روم کی روشنی میں کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، آیت نمبر 21 ہے کہ اس نے تم میں مودہ اور رحمہ ڈال دیا تم لوگوں کے درمیان. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا اصل محبت آتی ہے. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے، ایک حد تک ہم مان لیتے ہیں کہ کسی کو کوئی پسند آ سکتا ہے، ایک محبت کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لائلٹی ہوتی ہے، ایکسٹریم لائلٹی ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، پیشن ہوتا ہے، وہی جو سارے لو کے کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، مان لیتے ہیں. تو لیکن اس کا سلوشن ہے نکاح، پہلی بات. دوسرا، ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ عشق ایک مرض ہے اور اس کا واحد علاج شادی ہے. کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ تب تک ہمت نہیں ہارتا ہے، کیونکہ اصل میں عاشق جو ہے نا وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے کاؤنسلنگز کی ہیں، کہ اب اس کا پری فرنٹل کورٹیکس بند ہو چکا ہے سامنے والا. اب جی اس جی. میں نا لاجک اور سینس نہیں ڈال سکتا دنیا کی کوئی چیز سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اب وہ اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو چکا ہے. تو اسی لیے ابن قیم نے بھی کہا ہے کہ اس کا واحد علاج ہے یا شادی یا نا امیدی. نا امیدی یہ ہے کہ یا تو وہ بندہ جس سے اسے محبت ہوئی ہے اس کی کہیں شادی ہو جائے اور ایک بہت ہی ہوپ لیس سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے، لوگ آگے موو فارورڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ ٹرائی کر رہے ہو تو پھر ایک حد تک ٹرائی ضرور کرو، استخارہ کرو. لیکن اس میں میں ایک مثال دوں گا کہ مثال کے طور پہ آپ ایک دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں اور جو ہے نا زور لگائی جا رہے ہیں ہیمر سے کیل ٹھوکی جا رہے ہیں، اور وہ کیل جو ہے اس میں ظاہر ہے کھو بھی نہیں رہی. تو وجہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کیل ٹھوک رہے ہیں اس کے پیچھے بیم ہے، سٹیل کی بیم ہے، تو جگہ چینج کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اتنا عرصہ کوشش کر کے جستجو کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ بھی ڈیمیج کی جا رہی ہے، صحت بھی ڈیمیج کی جا رہی ہے، آخرت ڈیمیج کی جا رہی ہے. یعنی ایک انسان جب اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نیک اعمال کہاں ہوتے ہیں، پھر اس سے اسے لذت کہاں آتی ہے عبادت میں، پھر تو وہ اس کی عبادت شروع ہو جاتا ہے نا جس کے پیچھے وہ پڑ چکا ہے. تو اس لیے Exactly.
اس کو ریزالو کرنا چاہیے اور کسی کی ہیلپ لینی چاہیے. ایسے بندے کی ہیلپ کرنی چاہیے لوگوں کو کہ وہ اسے کسی ڈیسیجن میکنگ پہ لائیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے. اور ایسے بندے کو ہیلپ چاہیے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اسے استخارہ کر کے بھی اگر نہیں صحیح پازیٹیو آنسر آ رہا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے بہتر نہیں ہے اور مجھے آگے موو فارورڈ کرنا چاہیے. تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں اس کے گھر والوں کا کردار ہے اور اس کے دوستوں کا کردار ہے جو ان میں تھوڑی سینس ڈالیں. لیکن اگر یہ ہے کہ محبت والی شادی ہو جائے تو بہت اچھی بات بھی ہے, اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. لیکن اگر معاملہ نہیں ہوتا نظر آ رہا تو اتنا ویٹ نہ کریں کہ آپ اپنی عمر بھی گزاریں اور اپنے آپ کو لٹرلی ایک مینٹل پیشنٹ بھی بنا لیں, اور کل کو آپ کی کسی اور سے شادی ہو تو آپ ہزار سائیکولوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہو اور آپ وہاں ایڈجسٹ ہی نہ ہو, تو یہ اگلے کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی ہوگی. اس لیے ہیل اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو دل سے نکال دیں. بہادری سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی آنے والی جنریشنز پہ رحم کریں. اور علی بھائی جو ایکسیپٹنس والا پوائنٹ ہے کہ ایک انسان ایکسیپٹ کر لے ریئلٹی کو کہ یہ بندہ آپ کے لیے نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم حقیقت پسند بن جائیں, کیونکہ اوبیسلی آپ اسٹرگل کر رہے ہو, آپ نے استخارہ بھی کیا, آپ نے دعا بھی کر دی, جس طرح آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ وہ کیر والی مثال آپ نے دی ہے, ایک چیز کلیئر کٹ ہے آپ کے سامنے. تو ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے انسان کو, کیونکہ ایک چیز سمجھ آ گئی ہے, کلیئر ہو گئی ہے کہ اب نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. تو اور دوسرا پوائنٹ علی بھائی جو میں نارملی کاؤنسلنگ میں یہ کہتا ہوں یا سمجھاتا بھی ہوں بھائیوں کو یا بہنوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے وہ صرف ایک انسان کے لیے تو نہیں دی ہے نا, کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, ایموشنل, سوشل ہیلتھ اب ساری کے ساری صرف ایک بندے پہ لگا دیتے ہو, اور آپ کے ہی ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں, جو آپ کو اپنی زندگی میں ملنا چاہتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں سے ہمیں اتنا کچھ نہیں ملنے والا ہوتا. تو میرے خیال سے اپنی سیلف اسٹیم پہ بھی کام کرنا چاہیے اور اپنی رسپیکٹ کو بھی ترجیح دینی چاہیے, ریدر دین کہ ہم بیک کرنا شروع ہو جائیں. اپنی عزت ہمیں خود کروانی چاہیے. بہت اچھا سلوشن آپ نے دیا, یہ سائیکالوجی پیور سائیکولوجیکل سلوشن ہے, بہت اچھا ہے الحمدللہ.